حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بیوہ ہو گئی تو امیر المومنین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتقہ کو نکاح کا پیغام دیا. عاتقہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاتقہ نے جواب دیا، آپ متقی پرہیزگار امیر المومنین، حضور کے جانشین دوم صحابی، آپ کے ساتھ کون نکاح نہ کرے؟ ہم تو بالکل تیار ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، بس اسی مسئلے کو حل کر دیں، رشتہ قبول ہے. امیر المومنین نے کہا کیا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، نماز مسجد میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. حضور کے دور سے میں مسجد میں پڑھتی ہوں، تہجد بھی میں لوگ تہجد صحابہ گھر میں پڑھتے تھے، لیکن اس عورت کو مسجد سے اتنا پیار تھا کہ وہ تہجد بھی مسجد میں جا کے پڑھتی تھی. کہا میں مسجد میں نماز پڑھنے کی عادی ہوں، مجھے مسجد کے بغیر چین نہیں آتا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ عورتوں کو کنکری مار مار کر مسجد سے بھگاتے ہیں، تو اب جب میں آپ کی بیوی ہو جاؤں گی تو آپ مجھ سے کہہ دیں گے مسجد نہیں جانا، تو مجھ پہ لازم ہوگا نہیں جانا. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ مسجد سے روکنے کا کام سب کو کریں گے، لیکن عاتقہ کو آپ مسجد سے کبھی نہیں روکیں گے. اگر اس پر آپ وعدہ کر لیتے ہیں روکنے نہ روکنے سے، تو ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. شوق کہاں کا ہے؟ مسجد کا. شرط کیا ہے؟ مسجد سے نہیں روکنا. اور پھر فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وعدہ، ہم مسجد سے تم کو نہیں روکیں گے. نکاح ہو گیا. اب امیر المومنین فاروق اعظم کو تشویش ہوئی کہ میں سب عورتوں کو روک رہا ہوں اور اب خود کی بیوی کو نہیں روکتا. پھر وعدہ بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے کہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ نہیں سکتے. امیر المومنین نے ایک ہیلا کیا، ایک راستہ اختیار کیا. جانتے تھے اس عورت کو اپنی عزت سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ عورت وہی ہے جس کے پاس عزت ہے، حیا جس کے پاس ہے وہی انسان ہے. ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے. انسان بیوی بچے رکھتا ہے، جانور بھی بیوی بچے رکھتا ہے. انسان کا گھر ہے، جانور کا بھی گھر ہے. گھونسلہ ہی صحیح ہے، کچار ہی صحیح ہے، لیکن بل ہی صحیح ہے. آپ کہیں گے برادری پرستی، تو چونٹی سے زیادہ برادری پرستی کہاں ہوگی؟ ایک چونٹی چلتی ہے، پوری چونٹیاں اس کے پیچھے چلتی ہے، وہاں بھی برادری پرستی ہے. اور اتنی وہاں برادری پرستی منظم ہے کہ اگر چونٹی کہہ دے کہ بلوں میں گھس جاؤ تو قرآن گواہ ہے کوئی چونٹی بل کے باہر نظر نہیں آتی. قرآن کہتا ہے. آپ کی برادری کے سردار کی بات آپ کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، وہاں تو برادری پر اتنی شدت ہے کہ اگر چونٹی کہہ دے اندر گھس جاؤ تو سب اندر گھس جاتی. اور یہاں تو مرد کی نہیں سنی جاتی، برادری کے سردار کی. وہاں تو سردار عورت تھی، مادہ تھی، اس کی سن لی گئی. اس نے کہا وہ جو چونٹیاں تھی نا، چونٹیوں کی سردار، وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی، اس کی سن لی گئی. ہاں مگر یہاں تو عجیب کہا. پھر بادشاہ، وزیر، حکومت اور بادشاہ تو شہد کی مکھیوں کی یہاں بھی ہے. ساری مکھیوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور وہ جیسے کہتا ہے وہ ویسے کرتے. تفسیر ابن عباس اٹھا کے دیکھیں، پوری تفصیل ملے گی آپ کو. اسلام ہی ہے نہ جس نے مکھیوں کو چھوڑا، نہ مچھروں کو چھوڑا، نہ چونٹیوں کو چھوڑا، سب کی تاریخ بیان کر دی. کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، کتابوں میں سب موجود ہے. تو کہا کہ پھر انسان اور جانور میں فرق کیا؟ بادشاہت وہاں بھی، بادشاہت یہاں بھی، گھر وہاں بھی، گھر یہاں بھی، خاندان وہاں بھی، خاندان یہاں بھی. حد تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی زنا کرتے پکڑا جائے تو لوگ آنکھیں بند کر کے نظر انداز کرتے. جانوروں میں تو اب بھی زنا کرنے والوں کو سنگسار کیا جاتا. جانوروں کی بات کرو، زنا کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں. علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ ایک بندریا نے کسی غیر بندر کے ساتھ زنا کیا تو سارے بندروں نے پکڑ کر کے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا. یہ جانوروں کی غیرت ابھی بھی ہے. انسان پیچھے رہ گیا، جانور آگے بڑھ گئے.
کیا لوگ کہتے انسان ترقی کر گیا، نہ خدا کی رضا کے معاملے میں آگے بڑھے نہ نبی کی رضا کے معاملے میں آگے بڑھے۔ ایک جانور پر حضور نے احسان کیا، نسلیں احسان کے بدلے میں سلام کو آتی رہی۔ ہاں، حضرت بایزید بسطامی کا وہ واقعہ نہیں پتا آپ کو؟ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک ہرن کا بچہ تھا، وہ الٹے پیر پلٹ رہا تھا، الٹے پیر پلٹ رہا تھا۔ میں نے اس ہرن کے بچے سے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا وہ حدیث پڑھی ہے آپ نے کہ جنگل میں ایک ہرن نے نبی پاک کو آواز دی تھی یہ کہہ کر کہ میں جال میں پھنسی ہوں اور میرے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ یہ وہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ بایزید بسطامی بڑے محدث تھے، عالم، وہاں بالکل سنیے۔ کہا اسی کی اولاد ہے ہم۔ حضور نے اس کو جال سے آزاد کیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب تک جیتے رہنا حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس احسان پر خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا کہ سیدتنا عاتقہ نے فاروق اعظم سے کہا مجھے مسجد سے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے، نہیں روکیں گے۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ روکنا تو نہیں ہے، وعدہ نبھانا ہے، لیکن ایک ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا کیا کرنا ہے؟ ہیلا یہ کرنا ہے، اس کو ہے اپنی عزت سے بڑا پیار، بہت پیار کرتی اپنی عزت سے۔ ہاں، جانور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو اپنی عزت سے کوئی پیار نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کی بھی روٹی چھین کے کھا لیتا ہے، کسی کے بھی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت سے اور حیا سے پیار ہے، یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ جا رہی تھی تہجد کے لیے، سر پہ چادر ڈالا، چادر ڈال کر نکلی تہجد۔ ان سے پہلے فاروق اعظم اپنی دوسری بیویوں کی باری میں ایک کمبل موٹا سا اوڑھ کے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات تھی، اجالے تو نہیں تھے، رات تھی، تاریک رات، اور جیسے یہ مسجد کی طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جانے لگی، یہ کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کے زور سے ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کون تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تو گواہ رہنا، تیری مسجد میں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی حیا اور آبرو سے پیار ہے۔ مولا تیرے حبیب نے پردہ کیا کیا، لوگوں سے خوف خدا اٹھ گیا، کسی نے میری آبرو پہ عزت پہ حملہ کیا، اب میں جا رہی ہوں، اب مسجد نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھی کہ کسی اجنبی نے حملہ کیا، حالانکہ تھے کون؟ شوہر۔ سمجھ نہ سکی، جو گھر میں گئیں پھر کبھی باہر نہیں نکلی، جب آپ کو جنازہ آپ کا باہر نکالا گیا تب آپ باہر نکلی ہے، اس کے بعد کبھی باہر۔ یہ عورتوں کی حیا تھی۔ اور آج کل عورتیں جہاں جی میں آئے چلی، جہاں جی میں آئے، اور کوئی روکنے والا ہو کہ یہ مولانا لوگ تو یار بڑی پرانی بات کرتے ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں یہ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی دقیانوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقرنا فی بیوتکن۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ گھر سے نکلی تھی، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس نکلنے پر رونے، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی اللہ کا حکم تھا وقرنا فی بیوتکن، میں نے اس پر ایک مرتبہ کیوں عمل نہ کیا، ایک بار میں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا، اتنا روئی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ ایک بار گھر سے نکلی تو مولا علی کی شہادت پر، علماء میرا اشارہ سمجھ رہے کہ سفر کی طرف ہے، تو وہ رونے لگی اور اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، اور کہتی جاتی تھی، بلکہ اس کے بعد ساری زندگی مولا علی کا ذکر آتا تھا تو روتے روتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا اور کہتی تھی کاش میں نے ایک مرتبہ اس پر جو عمل چھوڑا ہے اس پر بھی عمل کر لیتی۔ وقرنا فی بیوتکن، تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ تھی ان عورتوں کی پاک دامنی، یہ ان کی عظمتیں تھیں، ان کی عزتیں تھیں۔ آج خواتین اسلام پردے سے بھی دور ہوئی، حیا سے بھی دور ہوئی، قناعت سے بھی دور ہوئی، دین سے بھی دور ہوئی۔ اے خواتین اسلام، آئیے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، پردے کے پابند بنیے، اللہ کی حدود کو مت توڑیے، فضول خرچی سے بچیے، ناجائز و حرام میک اپ سے بچیے، اور اپنی زندگی کو ایک مسلمان خاتون کی